علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا کھانے کی چیزوں میں سے، اناج میں سے زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے کھانے کیا تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے کھانے اس وقت تھے التمر کھجور، والشعیر جو، والزبیب کشمش، اور اسی طریقے سے پنیر۔ یہ 4 چیزوں کا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم لوگ کھانے کی چیزوں میں سے، اناج میں سے، ہم ان میں سے ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، اور ہمارے کھانے کی چیزیں یہ تھی۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ جو زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا وہ اپنے ملک کے حساب سے کھانے کی چیزوں میں سے ادا کیا جائے گا۔ کھانے کی چیزوں میں عام عرف میں جہاں پر جس چیز کے کھانے کے رواج ہیں، ہمارے یہاں چاول کھاتے ہیں، روٹی کھائی جاتی ہے تو ہم آٹے کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے چاول کے ذریعے سے یا گیہوں کے ذریعے سے، یا اس طریقے سے کھجور بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے تو کھجور کے ذریعے سے ان چیزوں میں سے ہم زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے۔ جہاں پر عرف کے مطابق جو کھانے کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اسی میں سے زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے گی، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت اسی بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہم کھانے کی چیزوں میں سے نکالا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس زمانے میں ہمارے کھانے یہ تھے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ کھانے کی چیزوں میں ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور چیزوں میں سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی رقم بھی ادا کر سکتے ہیں؟ ہم رقم بھی نکال سکتے ہیں زکوٰۃ الفطر میں؟ جیسے ہمارے یہاں چاول نکالا جاتا ہے، چاول کے بقدر ہم اس کے 1 سا کے مطابق جو اس کی قیمت آ رہی ہے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا عبادت کا ایک اصول ہے کہ عبادت میں قیاس جائز نہیں ہے، عبادت میں قیاس جائز نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنی عقل کے مطابق لا کر ہم اسے عبادت میں نہیں لا سکتے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جس طریقے سے عبادت کو انجام دیا، جس طریقے سے حکم دیا، اسی طریقے سے اس عبادت کو انجام دی جائے گی۔ اگر کوئی قیمت ادا کرتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کردہ امور کے معاملات کے خلاف ہے، اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اس حدیث جو مقاصد بیان کیے گئے اس مقاصد کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے کھانے ہیں، یہ مسکینوں کے کھانے ہیں، یہ دیگر اشیاء کی ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کھانے ہیں تو کھانا ہی دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں نہیں دی جائے گی۔